بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبار مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج ہمارا درس اوقات ممنوعہ کے متعلق ہے۔ الحمدللہ ہم حنفی نماز مدلل کو بیان کر چکے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، اور پھر ہم نے اوقات نماز کے متعلق ویڈیو دی کہ کس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے، اور مسنون وقت کون سا ہے۔ اس کے متعلق ہم نے دلائل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ تک احادیثیں پہنچا دی، آپ نے سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم چلتے ہیں اوقات ممنوعہ کے متعلق کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حاضرین و ناظرین، آپ ذرا توجہ کیجئے، مکمل ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں ترتیب وار آپ کے سامنے یہ حدیث لاؤں گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات سے ہمیں منع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے فرض نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز کے بعد آپ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیے گا، اس نماز سے مراد ہماری گفتگو سنن اور نوافل کے بارے میں ہے، یہ فرض نماز کی قضا کے متعلق نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ میں پھر کسی ٹائم آپ کے سامنے جو ہے وہ ویڈیو لاؤں گا، آپ دیکھیں گے۔ ابھی جو ہماری گفتگو ہے وہ فرائض کے بعد نوافل اور سنن کے بارے میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ کسی قسم کی سنت اور نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ذرا دیکھیے، سنیے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ اور یہ حدیث میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، جلد 1 صفحہ 83-82 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ذرا آپ ترجمہ بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ حاضرین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے سادہ لوگ مسلمان اگر ان کی صبح کی سنت وغیرہ رہ جاتی ہیں تو فرضوں کے بعد فی الفور سنت پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد، صبح کی فرض نماز کے بعد آپ نے کسی قسم کے کوئی نفل نہیں پڑھنے۔ اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی سنت اور نوافل نہیں پڑھنے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بخاری شریف سے پڑھی ہے، آگے پھر میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 رکعتیں سنت موقدہ نہ پڑھی ہوں تو وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ حاضرین دیکھیے، واضح یہ حدیث کے اندر سنن کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ سنت نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد آپ یہ فجر کی سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر تیسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری حدیث سنیے۔
عن طاووس قال سئل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصليهما. یہ حدیث میں نے سنن ابو داؤد سے پڑھی ہے. اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہو. حاضرین دیکھیے، غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز سے مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے. جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو نہیں دیکھا کہ مغرب کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے وہ اپنا مغرب کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی ہے اور یہ حدیث سنن ابو داؤد سے پڑھی ہے. تیسری حدیث ذرا جانیے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال طفنا فی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہن هل رأیتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یؤذن المؤذن فقلنا لا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کیا آپ نے رسول اللہ کو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا جب مؤذن اذان دیتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں. واضح حدیث آ چکی ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ یاد رکھیے حنفی قول کے مطابق ہے. ہم آناف کی نماز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں آپ کے سامنے حنفی مدلل مسنون نماز کا طریقہ اور ان کے اوقات اور ان کا جتنا بھی مسلک ہے وہ سامنے ہم آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھیں گے. تو حنفیوں کے ہاں آناف کے ہاں مغرب کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ منع ہے. آگے چلیے. یہ چوتھی حدیث ہے. عن عقبہ بن عامر الجہنی یقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تزيف الشمس للغروب حتى تغرب. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ سورج جب طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی جب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت منع کیا ہے. اور عین زوال کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہو جسے زوال کا وقت کہتے ہیں تو اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی نماز ذکر ممنوع ہے. تیسرا جب سورج غروب کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یعنی عین سورج کے غروب ہونے کے بعد نہ آپ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اس ٹائم آپ کوئی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی ذکر و اذکار آپ ان 3 اوقات میں نہیں کر سکتے. حاضرین و ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ کو ہمارے مسائل سے رہنمائی مل رہی ہے تو آپ ہمارے مسائل کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات سننا ثواب ہے اور اس کو شیئر کرنا صدقہ ہے. تو آپ نے جیسے سنا آپ کنفیوز تھے، آپ کو مسائل کا علم نہیں تھا، تو ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ مسئلہ پہنچایا ہے. اگر آپ نے سن لیا ہے، آپ مطمئن ہو چکے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا دوسرا بھائی مسلمان وہ بھی ان مسائل سے رہنمائی لیتا رہے. جزاک اللہ. اللہ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.